امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں معجزات۔ قید خانے میں امام علیہ السلام کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے جن کو دیکھ کر قیدی مومن ہو گئے۔ امام کے ساتھ جس قیدی کو رکھا جاتا وہ امام کا غلام ہو جاتا۔ یہ بات ہارون عباسی کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ جس قیدی کو بھی امام کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ امام کاظم کو تکلیف دینے کی بجائے، معصوم کو اذیت دینے کی بجائے ان کا شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے غلاموں نے اسے بتایا کہ زندان میں امام کاظم علیہ السلام کے معجزات ہی اتنے ہوتے کہ قیدی مومن ہو جاتے۔ کہا کون سے معجزات؟ تو اس کے سپاہی کہنے لگے اس کے چہرے کا نور، اس کی عبادت، اس کی تسبیح کی آوازیں، اس کے طولانی سجدے، اس کی ہیبت، اس کا جلال۔ اور امام علیہ السلام اپنے ساتھ جو قیدی ہوتے ان کو کھانا خود کھلاتے۔ ہارون پریشان ہو کے پوچھنے لگا کہ وہ تو قید خانے میں ہے، ان کو کھانا دینے کے لیے کون سا شیعہ آتا ہے ان کے پاس؟ ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو تب اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ ان کو کھانا دینے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے آتے، ملائکہ آتے۔ حیران ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ملائکہ کے ہاتھوں میں نورانی تشت ہوتے ہیں جن میں کھانا ہوتا ہے، اور وہ طعام اس قدر نورانیت کا حامل ہوتا ہے کہ سارے کے سارے قیدی کھا لیتے ہیں، پھر بھی ویسے کہ ویسے پڑا رہتا ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا، اور ملائکہ اسے واپس لے جاتے۔ جب قیدی یہ معجزات دیکھتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہے، یہ زمین پر امام ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا معصوم ہے، تو وہ اس کی ولایت کا اقرار کر لیتی۔ ہارون غصے ہوا، کہتا ہے اب میں امام پر تہمت لگاؤں گا اور پھر اس کی سزا دوں گا تاکہ یہ زندان میں معجزات دکھا کر قیدیوں کو شیعہ نہ بناتا رہے۔ تو اس کے سپاہیوں نے پوچھا، اس کے حواریوں نے پوچھا کہ اب کون سی نئی تہمت لگاؤ گے امام کاظم علیہ السلام پر؟ کہنے لگا کہ میں کنیز کو بھیجوں گا زندان میں، اور وہ کنیز امام پر وہ تہمت لگائے گی جو مصر کی عورتوں نے یوسف پر لگائی تھی، جو زلیخا نے یوسف پیغمبر پر لگائی تھی۔ اس نے کنیز کو بھیجا، لیکن امام علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی جو جملے سلیمان پیغمبر نے اس وقت کہے تھے جب ملکہ بلقیس کے تحائف سلیمان پیغمبر کے پاس آئے تھے۔ امام نے فرمایا تم اپنے تحائف سے، تم اپنے ہدایہ سے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں اپنے تحائف سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، لے جاؤ ان کو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو دھوکہ دینا۔ کنیز واپس آ گئی۔ ہارون نے غلاموں سے پوچھا اسے واپس کیوں لائے ہو؟ کہنے لگے وہ قیدی نے واپس کر دیا ہے، اس کو کنیز کی ضرورت نہیں۔ ہارون غصے ہوا، کہتے ہیں وہ ہمارا قیدی ہے، جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہوگا، جاؤ کنیز کو دوبارہ لے جاؤ۔ اب کنیز دوبارہ آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد غلام کو بھیجا کہ جاؤ کنیز کی حالت دیکھو۔ اب جو غلام آیا کیا دیکھتا ہے؟ کنیز سجدے میں ہے، تسبیح کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، مناجات کر رہی ہے، خوف خدا میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ہارون عباسی کے پاس آیا، کہنے لگا وہ کنیز تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، میں نے اس کو سجدے میں دیکھا ہے۔ تو اس ملعون نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کنیز پر بھی جادو کر دیا، جس طرح قیدیوں پر سیر کیا کرتے تھے ویسے اس کنیز پر بھی جادو کر دیا۔ کہتے جلدی سے اس کنیز کو لے آؤ۔ کنیز کو ہارون کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب کنیز کانپ رہی ہے، تسبیح کر رہی، ذکر کی آوازیں۔ ہارون نے کہا ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم امام کاظم علیہ السلام پر وہی تہمت لگاؤ جو زلیخا نے یوسف پر لگائی تھی، اور اس کے جرم میں ہم امام علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن تم یہ حال بنا کے ہمارے سامنے آئی ہو، تم تسبیح کر رہی ہو، تم تو وہاں جا کر سجدے میں گر پڑی۔ کہنے لگی اے ہارون ہم نے دیکھا ہی کچھ ایسا ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں امام کے پاس گئی کہ مولا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کنیز حاضر ہے، میں آپ کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کتنے گھٹیا لوگ ہیں جو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں اس قدر گھٹیا سوچتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کے بارے میں اس قدر سوچتے ہیں۔
وہ بھی گھٹیا سوچ۔ امام نے اشارہ کیا، کہتے حجابات ہٹے، میں نے جنت کا باغ دیکھا جس کی ابتدا اور انتہا معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر میں نے ملائکہ دیکھے، کنیزیں دیکھی، میں نے حوروں کو دیکھا جن کے لباس یاقوت کے تھے، ابریشم اور مروارید کے تھے۔ میں حیران ہو گئی، اتنا دلکش نظارہ تھا، اتنے حسین باغ تھے۔ وہاں پر امام کے تخت کو دیکھا، وہاں پر امام کی حکومت کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حجت خدا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زمین پر اللہ کا ولی ہے۔ تب میں جب سے امام کی تسبیح کی آوازیں سنی ہیں، میرے دل پر ایک لرزہ سا طاری ہو گئے، میرے دل پر ایک خوف سا طاری ہو گئے۔ تب سے میں تسبیح کر رہی ہوں، اور وہی تسبیح جو امام نے کی، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ جیسی ہارون نے یہ سنا تو کہتے ہیں اس خبیثہ کو زندان میں ڈال دو، کیونکہ یہ بھی امام علیہ السلام کی امامت کا اقرار کر چکی ہے، یہ بھی امام علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر چکی ہے۔ اگر یہ لوگوں کے سامنے رہے گی تو لوگوں کو امام کاظم علیہ السلام کے معجزات سنائے گی، اور لوگ امام علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے جائیں گے۔ پروردگار ہمیں امام کاظم علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔